بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سے آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ایک بہتان باندھا، جھوٹ بولا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں دفن کیے گئے تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جاتی تھیں، بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی حجرے میں دفن کیے گئے تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جاتی تھیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دفنانے کے بعد جانا بند کر دیں، کیونکہ وہ کہتی تھیں کہ مجھے حیا آتی ہے۔ اب آگے آپ نے اپنی رائے اور قیاس سے یہ اندازہ لگایا اور جھوٹ بولا، کہا کہ یہ اس لیے جانا بند کر دیں کہ یہ ان کو معلوم ہے کہ یہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ یہ دیکھتے بھی سنتے بھی نہیں ہیں تو وہاں پہ جاتی بالکل۔ سنیے آپ نے کیا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں دفن کیے گئے تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جاتی تھی، بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اسی حجرے میں دفنائے گئے تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جاتی تھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دفنانے کے بعد وہ جانا بند کر دی۔ کیوں؟ وہ کہتی کہ مجھے حیا آتی، یعنی ان کو معلوم ہے کہ یہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ سمجھے؟ اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں تو وہاں پہ جاتی بالکل۔ یہ تو میں آپ کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتا، بلکہ آپ نے اس میں رائے اور قیاس سے یہ بات کہا ہے، اور اس میں جو آپ نے آخر میں یہ کہا ہے کہ اگر وہ جاتی ہوتی تو ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تو میں جانا بھی ثابت کروں گا آپ کے سامنے تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے آپ جیسے لوگوں کی، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا بند نہیں کی بلکہ وہ جاتی تھیں۔ آپ نے جو کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی تھیں، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر دفن کر دیا گیا تو وہ جانا بند کر دیں۔ کیوں؟ وہ کہتی کہ مجھے حیا آتی ہے۔ تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جھوٹ بولا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ دیکھتے بھی ہیں وہ سنتے بھی ہیں، اگر وہ نہیں جاتی تو پھر پتہ چلتا کہ وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اگر جاتی تو یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ وہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جانا بھی ثابت کروں گا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا بند نہیں کی، آپ نے اپنی طرف سے جھوٹ بولا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ہمیشہ حجرے میں اپنا دوپٹہ اتار دیتی تھی، یعنی جب میں جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تھے، تو میں برابر ہمیشہ جاتی تھی اور جا کر کے اپنے سر سے دوپٹہ وغیرہ اتار دیتی تھی، اپنے یہ دل میں یہ اطمینان دے کر کے کہ یہاں پر تو میرے شوہر ہیں اور میرے ابو جان ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس بنا پر وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا کرتی تھی، عام کپڑوں میں رہا کرتی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کر دیے گئے اس وقت سے میں اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوئی رہتی تھی، پھر قبروں کے سامنے ایک دیوار بنا دی، اس کے بعد میں گھر میں کام کاج کے معمولی کپڑے پہننا شروع کر دی،
دیکھیے الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 277، تاریخ مدینہ لابن ثبتہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 945، اور اس کی سند حسن ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو گئے تو اللہ کی قسم میں اس حجرے میں صرف اسی حالت میں داخل ہوتی کہ میں اپنا سر کا کپڑا یعنی دوپٹہ سختی سے باندھ لیتی تھی۔ میں یہ کام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہوئے کرتی تھی۔ دیکھیے مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 202 میں، اور مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 4402 اور اسی طرح سے 6721 میں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ہمیشہ اس حجرے میں جایا کرتی تھیں اور سر سے اپنے دوپٹے کو ہٹا لیتی، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتی تو اپنے سر پر دوپٹہ مضبوطی کے ساتھ باندھ کر کے باپردے کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی تھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں عمر کے حیا کی وجہ سے ایسا کرتی تھی، تو آپ نے اس میں اپنا رائے قیاس داخل کیا۔ حیا کا کیا مطلب ہے؟ حیا کا مطلب یہی ہے کہ وہ دیکھتی تھیں، ان کا عقیدہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے حیا کا مطلب یہی ہو، بلکہ حیا کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے، جب زندہ تھے تب بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پردہ کریں، پردے میں رہیں، اور انہوں نے کہا بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اچھا ہوتا کہ آپ امہات المومنین کو پردے کرنے کا حکم دے دیتے۔ پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی پردہ کرنے کی، کرانے کی تمام مومنوں کی ماؤں سے، اور ان کے کہنے کے مطابق، ان کے خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ کرنے کی آیت نازل کی، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4483 ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2399، 6206 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، مومنوں کی مائیں پردہ کریں، پردے میں رہیں۔ اس وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتراماً پردہ کیا کرتی تھیں، حیا کرتی تھیں، کہ ایک تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی ہمیں اپنی پہچان ملی، اللہ کا حکم نازل ہوا، اور ہم جب ان کی زیارت کے لیے جائیں، اس حجرے میں داخل ہوں، تو ان کی یاد آنے پر کیسے ہم ان کی اس بات کو چھوڑ دیں، کہ ان کی بات کو اللہ نے پسند کیا اور اللہ نے پردہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو یہ بات تھی اصل میں کہ اس بنا پر احتراماً عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردہ کیا کرتی تھیں اور اس حجرے میں داخل ہوا کرتی تھیں، اس حجرے میں جانا بند نہیں کی تھیں۔ تو پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مردے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جنگ بدر والی حدیث بھی سنائی گئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب یہ حدیث سنائی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی دلیل دی تھی، سورہ روم آیت نمبر 52 کی، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے ہیں، مردوں کو کوئی بھی زندہ انسان دنیا کے اندر اپنی بات سنانے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے ہیں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو سنا سکتا ہے۔
اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ مردے نہیں سنتے ہیں. اور احناف بھائیوں کے جو بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے ہیں. تو اس بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلیل دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے ہیں. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3980 وغیرہ پر. اسی طرح سے آپ نے ایک پوسٹ بھیجا، اس پوسٹ میں ایک حدیث یہ بھی پیش کیا کہ قبرستان کے اندر لوگ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں. وہ سلام کیوں کرتے ہیں جب مردہ نہیں سنتا، جب مردہ جواب نہیں دیتا؟ اس سلام کرنے کے کیا معنی ہیں؟ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام حکم ہے کہ تم قبرستان کی زیارت کرو، اس لیے اس مقصد سے کہ تمہیں تمہاری موت یاد آئے، اور پھر ان کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زیارت قبور کے لیے یہ دعا سکھلائی. یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں قبروں کی زیارت کروں تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھلائی. کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ وہاں جب جاؤ قبرستان زیارت کرنے تو کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون. یہاں کے اہل ایمان و مسلمان باشندوں آپ پر سلامتی ہو، اللہ ان پر رحم فرمائے جو ہم سے پہلے یہاں آ چکے، اور ان پر بھی جو ہم سے بعد آئیں گے. ہم بھی عنقریب آپ کے پاس آ رہے ہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ عمل تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور یہ دعا پڑھی، السلام علیکم دار قوم مومنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. اہل ایمان آپ پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ عنقریب آپ سے آ ملیں گے. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 974 میں دیکھ سکتے ہیں اور 249 پر دیکھ سکتے ہیں. پتا چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا. ہم مسلمان جو قبرستان جا کر کے قبرستان والوں کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، حکم کے مطابق، تعلیم کے مطابق ایسا کرتے ہیں. ہم یہ عقیدہ لے کر کے ان کو سلام نہیں کہتے کہ یہ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، یہ ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہ ہم عقیدہ لے کر کے قبرستان نہیں جاتے. جیسے مثال کے طور پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو چوم کر کہا تھا، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی کبھی تجھے نہیں چومتا. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1597 وغیرہ پر. پتا چلا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، چوم رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے، اس بنا پر انہوں نے اس کو بوسہ دیا. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا
کہ یہ حجر اسود یہ نفع نقصان بھی دے سکتا ہے. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے واضح کر دیا. اسی طرح سے ہم مسلمان جو قبرستان میں جا کر کے ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کی وجہ سے کرتے ہیں. ان کے قبر والوں کے سننے و جواب دینے کی بنا پر ایسا ہم نہیں کرتے. اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا باطل ہے، درست نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. تو یہ کہنا کہ قبرستان والے سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اس بنا پر ان کو سلام کہا جاتا ہے، یہ بالکل عقیدہ باطل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ ہماری دعاؤں کے بدلے ان پر رحمت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو ان تک پہنچا دیتا ہے، ہمارے سلام کو ان تک پہنچا دیتا ہے، سنا دیتا ہے. ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ ہمارے سلام کو سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ ہے. اس طریقے کے مطابق ہم جا کر کے ان کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. کوئی دوسرا عقیدہ نہیں ہوتا ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے. سننے اور جواب دینے کا مردوں سے یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ مردے سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. یہ عقیدہ باطل ہے.